خوشگوار کی تشکیل اور سماجی برائیوں کو مٹانے کے لیے لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کو بھی دینی تعلیم سے آراستہ کیا جائے۔ بنگلورو میں منعقد تقریب میں علماء کرام نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ بنگلورو میں انڈین کونسل آف فتویٰ اینڈ ریسرچ سینٹر کا سالانہ جلسہ منعقد ہوا۔ کونسل کے تحت چلنے والے مدرسے میں لڑکوں کے ساتھ لڑکیوں کو بھی دینی فراہم کی جا رہی ہے۔ مذہب اسلام کی ابتدائی تعلیم سے نوجوان نسل یہاں تک کہ عمر دراز خواتین اور مردوں کو بھی آراستہ کیا جا رہا ہے۔ مدرسے کی سالانہ تقریب میں بنگلورو سٹی جامع مسجد کے خطیب و امام مولانا مقصود عمران رشادی نے کہا کہ عصری تعلیم کی فکر میں والدین بچوں کو دینی تعلیم سے محروم کر رہے ہیں۔ خاص طور لڑکیوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم فراہم کرنے پر زور نہیں دیا جاتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ملک اور ملت میں ترقی ضرور ہو رہی ہے، لیکن گھریلو جھگڑے، سماجی برائیاں بھی تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ ہم اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو اور اپنی بچیوں کو دینی تعلیم سے پیراستہ کریں۔ اگر یہ تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو نہ تو ان کے اخلاق سدھریں گے، اس لیے کہ یہ فتنوں کا دور ہے، یہ آزمائش کا دور ہے۔ اب ان کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت نہیں آئے گی تو کیسے یہ دین پر قائم رہیں گی۔ بڑی عورتوں کے لیے، بڑی عمر کے مردوں کے لیے، چھوٹی بچی اور بچوں کے لیے بھی قرآن پاک اور دینیات کی اہم تعلیم دی جاتی ہے، اور ہمارے نزدیک موجودہ دور میں لڑکیوں اور خواتین اسلام کی تعلیم بہت ضروری ہے۔ ماڈرن طبقہ جو ہے زیادہ تر ایجوکیشن، انگلش ایجوکیشن اور دنیاوی پڑھائی پہ دھیان ہے۔ دین کی طرف ہارڈلی ٹائم نکلتا ہے کسی کو، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مہم چلائی ہے۔ تقریباً 10 سال سے یہی کوشش ہے کہ بیسک، جیسے آپ بولتے ہیں پرائمری ایجوکیشن، ویسے دینیات میں پرائمری ایجوکیشن۔ مولانا مقصود عمران نے کہا کہ مدرسوں اور مکتبوں میں دینی تعلیم کی روشنی میں آداب زندگی کی تربیت دی جاتی ہے، جس کے ذریعے خاص طور پر خواتین اپنے خاندان کو برائیوں سے رکھ سکتی ہیں۔ دینیات کا کورس مکمل کرنے والے طلبہ و طالبات کو انعامات سے نوازا گیا۔ جلسے کے انعقاد میں مقامی سماجی کارکنوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تقریب میں اس بات پر زور دیا گیا کہ ہر محلے میں لڑکے اور لڑکیوں کے لیے دینی تعلیم کا انتظام کیا جائے۔ نیوز 18 اردو کے لیے بنگلورو سے رؤف احمد ہلور کی رپورٹ۔